أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، ائمہ کرام پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی۔ میرے بھائیو بزرگوں، محرم کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر جمعہ کے خطبے ہونے چاہیے۔ محرم کی تاریخ، محرم کی شرعی حیثیت، محرم کی فضیلت، اسی طرح عاشوراء کا روزہ، اور جو 4 مقدس مہینے ہیں اس کے تعلق سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں جو بہت سارے خرافات، بدعات، رسوم رواج انجام دیے جاتے ہیں، ان پر مکمل اور مفصل تفصیل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ نادانستہ طور پر یا علم رکھتے ہوئے بھی اہل بیت سے محبت کے نام پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کو فضیلت دی جاتی ہے اور ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ساتھ ہی بہت سارے جلیل القدر صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے۔ اسی لیے آج جمعہ کے اس موقع پر میں صرف محرم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے گستاخیاں کی جاتی ہیں، اس کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے صرف آپ کے سامنے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں صحابہ کسے کہتے ہیں اس کا جاننا نہایت ضروری ہے، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ اس دنیا میں کیا بننا چاہتے ہو، تو کوئی کہے گا ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی کچھ، کوئی بزنس مین، بہت سارے جوابات ان کے ہوں گے، لیکن آج تک میرے کان اس بات کو سننے کے لیے ترستے ہیں
کہ کوئی بچہ یا کوئی نوجوان یہ کہہ دے کہ میں ابو بکر بننا چاہتا ہوں، میں عمر بننا چاہتا ہوں، میں علی بننا چاہتا ہوں، میں عثمان بننا چاہتا ہوں، یا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ دنیا میں نبیوں کے بعد، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین نسل، سب سے افضل ترین جنریشن، سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام تھے نبیوں کے بعد۔ صحابہ کی تعظیم میں، صحابہ کی فضیلت میں اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے بہترین جنریشن، سب سے بہترین نسل، سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ صحابی دراصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ رہنے والا، صحب یصحب۔ صحابی مفرد ہے، سنگولر ہے، اور اس کی جمع ہے صحابہ، صحابتن۔ اور یہ لقب ہر ساتھی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کے لیے یہ لفظ خاص کر دیا گیا ہے۔ صحابی کی تعریف میں، ڈیفینیشن میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی کسے کہیں گے؟ جس نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک منٹ کے لیے، ایک لحظے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے، لمبی مدت کے لیے، مختصر مدت کے لیے، اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی جس نے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی وہ صحابی کا درجہ پا لیا، وہ صحابی کے درجے میں آ گیا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین جنریشن، بہترین صدی، بہترین زمانہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، خیر القرون قرنی۔ تو اللہ کے نبی سے جس نے ملاقات کی وہ اس حدیث کے مصداق بہترین جو شخصیت میں شمار کیا جائے گا۔ یوں صحابہ کرام کے مختلف مراتب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سارے صحابہ ہم پلہ نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ کچھ جو ہے عزت و شرف و مرتبہ میں زیادہ ہیں، کچھ صحابہ ان کے بعد ہیں، اور یہ تقسیم قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقین اولین جو سب سے پہلے اسلام لائے، اسلام لانے میں سبقت اختیار کیے تھے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں بھی تھے جو مکہ میں رہنے والے تھے، جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، والانصار، اور مدینہ میں رہنے والے بھی جنہیں انصار کا لفظ دیا، انصار کا لقب دیا گیا، مدد کرنے والے۔ دونوں میں پہلے اسلام لانے والے تھے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس کے بعد جنہوں نے بھی ان صحابہ کرام کی، ان سابقین اولین کی پیروی کی اچھائی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، سرٹیفکیٹ دے دی گئی۔ اب اس میں کسی کو زبان کھولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سابقین اولین صحابہ کرام میں سب سے اول اور اعلیٰ درجے کے مالک ہوں گے، جن میں حضرت ابوبکر ہیں، علی ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت سمیہ ہیں، بہت سارے صاحب، بلال ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مکہ میں ایمان لائے۔ انہیں بہت ستایا گیا، بلال حبشی ہیں، ان کی تاریخ پڑھیے، کتنی ایذائیں دی گئی، کتنی تکالیف دی گئی، لیکن وہ اسلام پر قائم رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تو صحابہ کرام میں مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ، پہلا درجہ سابقین اولین کا ہے، جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ ان میں خلفائے راشدین اربعہ، جو 4 خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امت مسلمہ کا، اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ سارے صحابہ، یہ 4
بالترتیب افضل ہیں، یعنی سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور خلافت کو خلافت الراشدہ کہا جاتا ہے، جو ہدایت اور رہنمائی پر مبنی تھی۔ یہ خلفائے راشدین جو ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا نمبر آتا ہے، 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر عمومی طور پر ان کو جنت کی بشارت دی، جنہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں جانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بدری صحابہ کا نمبر آتا ہے، وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اس کے بعد جو بھی عمل کریں گے ان کے سارے اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہیں، اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو بدری صحابہ بھی جنت کی مستحق ہے، جنت کی بشارت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے غزوات ہوتے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ احد ہے، اس میں بہت سارے صحابہ کرام شریک ہوئے۔ پھر اس کے بعد بیعت الرضوان کے صحابہ آتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہے جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ لمبا واقعہ صلح حدیبیہ کا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے۔ کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روک لیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، لمبی تاریخ ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ مقام صلح حدیبیہ کا مقام تھا، جہاں پر جو ہے لمبی تفصیل کے بعد کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی، اور صلح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین کا نام دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے بھی بیعت کی تھی ان کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ آلریڈی یقیناً ان سے راضی ہو چکا ہے۔ تو بیعت رضوان کے صحابہ سے بھی اللہ نے رضامندی کا، رضوان کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد فتح مکہ کا موقع آیا۔ فتح مکہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام لایا، جنگ کی، غزوے میں شہید ہوئے، غزوے میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، جو صحابہ کرام تھے، وہ فتح مکہ کے صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن فتح مکہ سے پہلے اور بعد کے سارے صحابہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا، ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، بھلائی کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد سارے صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا کا لفظ اختیار کرتا ہے۔ مختلف مواقعوں میں مختلف صحابہ کرام کی تعریف بیان کی جاتی ہے قرآن میں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کچھ صحابہ کرام جو ہے کفر اختیار کر لیے تھے اور کچھ صحابہ کرام نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے، تو اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لے۔ ہاں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی تھے، منافقین بھی تھے جس کا نام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن الیمان کو دے دیا تھا کہ یہ نام کے لوگ منافق ہیں۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام کو لے کر نکلے
اس میں سے تقریباً 300 منافقین عبداللہ ابن ابی کی ریاست میں، ان کی صدارت میں واپس آ گئے۔ یہ بھی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے۔ تو صحابہ جو مومنین تھے اور جو منافقین تھے، دونوں کی تفصیلات جو ہے حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے ایک سورت ہی نازل کر دی ہے، تو تمیز کر دی گئی ہے، چھانٹ دیا گیا، امتیاز کر دیا گیا ہے، الگ الگ بیان کر دیا کہ یہ صحابہ مومنین تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن ابی کو رئیس المنافقین قرار دے دیا گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بعض صحابہ کرام کے لیے آپ اپنی جانب سے ان کے تعلق سے گستاخی کریں اور ان کے تعلق سے اول پھول بکیں، ان کے سے بغض اور عداوت اور نفرت رکھیں۔ ایسا نہیں ہے، پورا معاملہ کلیئر ہے، صاف ہے، واضح ہے، دن کی روشنی کی طرح جو ہے صاف اور شفاف ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی مشہور حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، خیر القرون قرنی، بہترین جنریشن فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کے تعلق سے برا بھلا مت کہو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کیوں نہ گالی دیں؟ اس وجہ سے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص آج کے اس دور میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہے، احد پہاڑ، آپ گوگل پر دیکھ لیجئے، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی ہائٹ، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ احد پہاڑ کے تعلق سے آپ سرچ کر کے دیکھیے کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنی اس کی ہائٹ ہے، کتنی چوڑائی ہے۔ اس پہاڑ کے برابر بھی اگر آپ سونا خرچ کرتے ہیں آج کے مسلمان، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ کرام کے ہتھیلی میں جو آتا ہے اس کے برابر یا اس کے آدھے کے برابر بھی تمہارا جو عمل نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے معاشرے کی سوسائٹی کا تذکرہ جو انجیل اور تورات میں بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشداء علی الکفار، کفار کے تعلق سے بڑے سخت ہیں، کفار کے تعلق سے بڑے سخت ہیں۔ وہ کفار جو دار الحرب والے ہیں، جن سے آپ کی جنگ ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، شفقت والے ہیں، مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے تو کن حالت میں ہوں گے؟ نماز کی حالت میں۔ تراہم رکعا سجدا، رکوع اور سجدے کی حالت میں، یا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی روزی اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یا تو اللہ کی عبادت میں ہوں گے، یا اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے اللہ کی روزی تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے پر سجدے کے نشانات ہوں گے، چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، ایک نورانی جو ہے چہرہ ان کا ہوگا، نمازی ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے بہت پہلے نازل کر دیا تھا، یہ مثال ہے تورات میں۔ ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثال ایک پلانٹ، ایک پودے سے دی۔ کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک پودا زمین سے اپنی کوپل نکالتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام بھی مکہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، جیسے ایک پودا بڑھتا ہے۔ یہ تصویر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خلقت سے پہلے، پیدائش سے پہلے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی جو ہے نسل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔
میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سارے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سارے صحابہ کرام عادل ہیں، ثقہ ہیں، ایمان والے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اور صحابہ کرام سے جو لوگ محبت نہیں کرتے ہیں، ہم بھی ان سے برات کا اور نفرت کا اور بغض کا اعلان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے جو عداوت رکھتے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں، جو گستاخیاں کرتے ہیں، ہم ان کے تعلق سے گستاخی کریں گے، بغض کریں گے، عداوت رکھیں گے، نفرت کا اظہار کریں گے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے ذریعے ہی آج ہمیں اسلام نصیب ہوا ہے۔ قرآن جو محفوظ ہے، صحابہ کرام نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، تب جا کر کہیں اسلام صحیح صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان آپس میں کچھ اختلافات جو ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، ان اختلافات میں ہمارے ہاتھ شریک نہیں ہوئے تھے، ہم نے تلواریں لے کر جو آپس میں جنگ اور قتال نہیں کیا تھا، تو ہم اپنی زبان سے بھی جنگ اور قتال نہیں کریں گے، ان میں کسی کو حق اور کسی کو باطل پر نہیں ٹھہرائیں گے۔ سارے صحابہ کرام مجتہد تھے، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ان کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ہم سے پہلے جو مسلمان ہو چکے تھے، ایمان والے گزر چکے ہیں، سب کے تعلق سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، اور ہمارے دل میں ان کے تعلق سے کوئی کینہ مت رکھ۔ اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان سے غلطیاں صادر ہوئی ہیں، وہ نبیوں کی طرح معصوم عن الخطا نہیں تھے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں، ائمہ کرام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، 12 امام کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا تھے، ان سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام میں ایک بڑی پیاری جماعت، بڑی محبوب جماعت، جنہیں اہل بیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل بیت یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، جنہیں کہا جائے اہل کے معنی ہوتا والے، بیت کے معنی ہوتا گھر، اہل بیت یعنی گھر والے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے۔ جیسے ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، حدیث والے یعنی قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے والے، تو اہل بیت یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے۔ ایک عام انسان سے پوچھئے، قرآن اور حدیث کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ کر ایک عام انسان سے پوچھئے کہ آپ کے گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی شخص جس کا نام عبداللہ ہے، اسے پوچھے کہ عبداللہ آپ کے گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ وہ کہے گا میرے گھر والوں سے مراد میری ماں ہے، میرے باپ ہیں، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری دختر ہے، یہی ہوگا۔ یہ نہیں کہے گا کہ اہل بیت سے مراد صرف میری بیٹی ہے اور میری بیٹی سے جو جنریشن ہوا ہے وہی ہے۔ اپنی بیوی کو کوئی اپنے اہل بیت سے خارج نہیں کرے گا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں اہل بیت میں سب سے پہلا نمبر اگر دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے اہل بیت میں میری بیوی ہے۔ ماں کا درجہ دوسرے یا تیسرے درجے پر آتا ہے، بہن اور بھائی کا درجہ دوسرے تیسرے درجے پر آتا ہے۔ تو اہل بیت ان جنرل کامن سینس میں بھی اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت سے مراد آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، سارے لوگ اہل بیت ہیں۔ اسی طرح اہل بیت سے مراد آپ کے خاندان والے، اگر آپ کسی ایک خاندان سے ہیں تو آپ کے خاندان میں جتنے لوگ شامل ہیں سارے لوگ آپ کے اہل بیت میں شمار ہوں گے۔ تو لہذا اہل بیت سے مراد جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے لیے صدقہ کو حرام قرار دیا ہے، تو اہل بیت میں آل عقیل، آل عباس، یہ سارے لوگ اہل بیت میں آتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں پیش کر کے جس کے تعلق سے گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں، کچھ منٹ آپ کا زیادہ لے کر وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ جس کا نام خم تھا، غدیر خم کے نام سے آپ کے اس محلے میں بہت ساری عبارتیں نظر آئیں گی۔ صحیح مسلم کو جو روایت ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ کو اس واقعے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ خم نامی چشمے پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا اما بعد، سنو اے لوگو، میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں ایک انسان ہوں، فرق تمہارے اور میرے میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ میسج لے کر میرے پاس آتے، میں نبی ہوں، اور یہ فرق بہت بڑا فرق ہے۔ بشریت میں اعلیٰ بشر تھے، نبی تھے، جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ وہی لے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے تھے۔ میں ایک بشر ہوں، اور قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد یعنی موت میرے نزدیک آ جائے اور میری وفات ہو جائے، قریب ہے کہ میری وفات ہو جائے۔ میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں، بڑی وزندار چیزیں، بڑی اہم چیزیں، ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہایت عظیم اور اہم چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، اس لیے تم اللہ کی کتاب کو لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لازم پکڑنے کی ترغیب دی اور اس کے مطابق عمل کرنے پر ابھارا اور فرمایا دوسری عظیم چیز میرے بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ میں تمہیں اہل بیت کے تعلق سے اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے تعلق سے اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ 3 بار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کی وراثت نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہوگا۔ ظاہر سی بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، ان کے نان نفقے کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اہل بیت کے تعلق سے میں تمہیں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ یہ حدیث ہے جو بڑے زور و شور سے مارکیٹ میں بیان کی جاتی ہے۔ اس حدیث سے آپ یا ایک عام مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ کیا اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل بیت کی محبت میں غلو میں افراط سے کام لیجئے اور اہل بیت سے محبت کے اظہار میں دوسرے صحابہ سے براءت کا اظہار کیجئے؟ کیا اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھیں صرف ان کا تذکرہ کیا گیا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله۔ پوری آیتیں خطاب ہو رہی ہیں کس سے؟ ازواج مطہرات سے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہو رہا، 4 آیتوں میں کنٹینیو۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ 22واں پارہ جو شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو، شرک اور رسم و رواج کو، بدعات کو، خرافات کو دور کرے۔ اہل البیت، گھر والے، کس کو خطاب کیا گیا؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ پھر کہا گیا اہل البیت، یعنی معلوم ہوا کہ اہل بیت میں سب سے پہلا مقام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے، جنہیں امہات المومنین قرار دیا گیا، مومنین کی مائیں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتہام کرتا ہے، ان کے تعلق سے گستاخی کرتا ہے، ہم بھی ممبر و مسجد اور محراب سے ان کے تعلق سے گستاخی کا اظہار کریں گے، بغض کا اظہار کریں گے، عداوت کا اظہار کریں گے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا اظہار کریں گے۔ ام المومنین ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور پیاری بیوی ہیں، ان کے تعلق سے اگر کسی نے زبان کھولی تو ہم بھی زبان کھولیں گے، بغض اور عداوت اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ یہ ہماری محبت کا تقاضا۔
تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات آتی ہیں، اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، جن سے محبت کرنا بھی ہمارا ایمان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انت بضعۃ منی، تو میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تو میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نواسب ہیں، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے، ان صحابہ کی گستاخی کرنا یہ آپ کے کفر کی علامت ہے، آپ کے نفاق کی علامت ہے، اور آپ کے عدم ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت عنایت فرما، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہمارے ماؤں کے دلوں میں، ہمارے بزرگوں کے دلوں میں، سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت کو بھر دے، اور اسی محبت کی وجہ سے ہم دین اور ایمان اور توحید پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اور جہاں بھی صحابہ کرام سے بغض اور نفرت اور عداوت کا اظہار ہوگا یا ہمارے دلوں میں بسایا جائے گا، دھیرے دھیرے اسلام اور ایمان ہمارے دلوں سے خارج ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھ، ایمان پر قائم رکھ، اور ہماری وفات بھی ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔